مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نعت سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں TTN پاکستان FA 102. میں ہوں عامر شاہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پورے ماہ مقدس میں نور رمضان افطار ٹرانسمیشن ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. اور آج کی جو ہماری پہلا پارٹ ہے پہلی ٹرانسمیشن کا، تو اس میں ہمارا جو ساتھ دے رہے ہیں وہ سید مبارک علی شاہ صاحب ہیں. پھول نگر کی بہت پیاری شخصیت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید عزتیں عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ ہے فرمان علی، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں چینل FA 102. تو یہ فرمان علی اس کے پروڈیوسر ہیں اور بہت اچھی کاوش ہے ان کی بھی، اور یہ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں. اور میں تمام ویورز کہوں گا کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں. آج ہماری پہلی ٹرانسمیشن، پہلا پارٹ، اور سیدزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کا ٹائٹل تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ٹائٹل تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا کہ مہمان بنیں گے میزبان. کچھ اس طرح ہوگے، آئے تو میرے مہمان ہیں لیکن میزبانی کریں گے، اور کچھ سوالات ہیں ان کے، کیونکہ میزبانی کریں گے تھوڑی جی میزبان بنیں گے. تو ٹائٹل ہے مہمان بنیں گے میزبان. پچھلے سال بھی ہمارے کچھ دوست آئے تھے ہمارے پاس، تو مہمان بنیں گے میزبان جو ہے نا، ہماری بہت ساری ٹرانسمیشنیں چلتی رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سیٹ اپ پہ آئے، اور پروڈیوسر صاحب جو FA 102 چینل کے فرمان علی صاحب، آپ کو بہت شکریہ کہ ہمارے سیٹ اپ پہ آئے. آج کے اس پروگرام کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناچیز کو سعادت بخشی ہے تلاوت کلام پاک کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو خدا نہ کرے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آج کے میزبان ہیں. تو آج ہم ان کے سیٹ اپ، ہمارے سیٹ اپ ہم خود ہی جو ہے نا وہ مہمان ہیں. تو دو اشعار نعت کی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جس سے مل گیا ہے کملی والے کا دامن، سبحان اللہ، اسے دو جہاں کا خزینہ ملا ہے. جس سے مل گیا ہے کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزینہ ملا ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بدلے میں جس کو مدینہ ملا ہے. جسے مل گیا ہے کملی والے کا دامن. اور بڑا قابل غور شعر ہے. کہتے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے.
हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए, हमें हुजूर की गुलामी मिली है, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए, हमें हुजूर की गुलामी मिली है, जिसे मिल गया है कमली वाले कदम, और अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शब रोज सजदों पे सजदे किए जा, अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़ी जा, शब रोज सजदों पे सजदे किए जा, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है, जिसे मिल गया है कमली वाले कदम, जिसे मिल गया है कमली वाले कदम, और दिए जा तू ज़ाहिद खुदा की दुहाई, के फर्द ने तेरी छीन ली है रसाई, दिए जा तू ज़ाहिद खुदा की दुहाई, के फर्द ने तेरी छीन ली है रसाई, उसी को हुई है ये सारी खुदाई, उसी को हुई है ये सारी खुदाई, मोहम्मद का जिसे को घराना मिला है, जिसे मिल गया है कमली वाले का दामन। नादरीन, माह मुकद्दस बहुत ही बरकतें लेके आया, और दूसरी अल्फाजों में ये कहूँ कि शाह साहब मौसम भी बहार का है, और जो बहार रब्बुल आलमीन अपने सोने मोहम्मद के उम्मतियों को अता फरमा रहे हैं, वैसे भी मौसम बहार का दुनियावी लिहाज से, तो ये जो महीना है बड़ी बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, और अल्लाह ताला ने खास जो तोहफा नेमत उम्मत मोहम्मदिया के लिए अता फरमाई है। और बहुत सारे लोग होंगे कि पहले हार मानते होंगे, कहते होंगे ये कैसे होगा, तो ये कुछ भी नहीं होता। जो रोजा है, देखिए आज के, मैं एक तहकीक मैंने निकाली शाह साहब कि मैं सुन रहा था, इंडिया के अंदर एक बंदा है, तो उसे ना यानी इनाम मिला दुनिया का, जिसे नोबल कहते हैं, तो वो मिला, उसे तो पूछा गया कि तुझे ये इनाम क्यों मिला है, तो कहता मैंने ना कैंसर के लिए जो शफा ढूंढी है। तो उसने कहा क्या शफा ढूंढी? कहता अगर एक साल में बंदा 20 से 25 दिन भूखा रहे ना, पूरा दिन भूखा प्यासा रहे, तो जो कैंसर वाला हिस्सा है ना वो मुरझा जाता है, ठीक है, और जो सेहतमंद जो हिस्सा होता है वो उसे खा जाता है। सेहतमंद जो हिस्सा होता है वो गले सड़े हिस्से को खा लेता है, और बंदा कैंसर का मर्ज ठीक हो जाता है। तो ये तो आज की एक साइंसी तहकीक है। तो हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ये दे दिया, ये सारी चीजें दे दी 1400 साल पहले। आज जिस चीज की लोग तहकीक करते फिर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को वही कर दे दिया। और माह मुकद्दस जो जिसकी आमद है, और आज जो हम फर्स्ट रमजान ट्रांसमिशन, इफ्तार ट्रांसमिशन में हम बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के सवालात हैं वो हमने शामिल करने हैं इसके अंदर, क्योंकि व्हाट्सएप पे आए हैं। और नाजरीन जो भी चाहता है कि मेरा सवाल इस प्रोग्राम में आ जाए, या कोई भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप
اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر آپ کے کوشچن ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی شامل کیے جائیں گے. تو یہ تو ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مہمان بنیں گے میزبان ہمارا یہ ٹائٹل ہے. تو ہمارے جو مہمان آئے ہیں ان کے پاس کوئی جو سوال ہیں تو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اگر کسی دوست نے سوال ہے تو یہ وہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہوگا ہم ناظرین کی سماعتوں کی نظر اتنا نالج کریں گے کہ جو ماہ مقدس ہے سب کا صحیح اور بہترین گزرے اور اصلاح ہو سکے. اصل مقصد بھی اصلاح ہے اس ہماری ٹرانسمیشن کی کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے جو عوام ہے اپنے لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح کریں. اگر ہمارے مہمانوں کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کریں گے. جی ایک سوال ہے ہمارے پاس سید رضوان علی دبئی سے. جی انہوں نے سوال کیا جی کہ اگر روزے کی حالت میں بھول جاتا ہے کہ آج میرا روزہ ہے تو وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے تو وہ آدھی چلی جاتی ہے پیٹ میں اور آدھی دماغ میں آ گیا کہ وہ میرا روزہ ہے آج، تو اس کا تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر پتا تھا کہ نہیں پتا میرا روزہ ہے تو بندے نے نوالا لے لیا ہے، آدھا اس کے حلق کے نیچے چلا گیا ہے، آدھا اس کے حلق میں ہے یعنی منہ میں ہے، زبان میں ہے، تو اسے پتہ چل گیا کہ میرا روزہ ہے. تو وہ ہوا تھا انجانے میں. تو وہ جو منہ والا تھا بہت سارے تو لوگ علماء یہاں مفسرین نے کہا کہ جو منہ میں تھا وہ آپ پھینک دیں، کلی کر لیں. اور وہ جو چلا گیا تھا انجانے میں وہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں. ٹھیک ہے. اور روزہ نہ تو مکروہ ہوگا اور نہ ہی روزہ ٹوٹے گا کیونکہ انجانے میں ہوا تھا. ہاں اگر یہ ہے کہ چلا گیا انجانے میں تو باقی منہ میں ہے تو بندہ کہے گا یار وہ لنگ گیا بھی لنگ گیا. پنجابی میں اگر میں کہہ دوں تو یہ بھی لنگ گیا بھی لنگ گیا تو چل کیڑی گل ہے. تو اگر یہ کرے گا تو وہ صرف روزہ توڑے گا ہی نہیں، وہ بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہو جائے گا کہ جان بوجھ کے توڑا. پھر اس کی کیا سزا ہے؟ آگے جا تو پھر 60 روزے رکھے گا اس کے بدلے میں بعد میں، یا پھر 60 مساکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا. اس کا یہی کفارہ ادا ایسا کر سکتا ہے. اگر اسے نہیں پتا اور میرا روزہ تھا تو وہ جو حلق میں چلا گیا اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. ٹھیک ہے. یاد آ گیا اس نے پھینک دیا، کلی کر دی. اور یہ ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بندہ جب اسے پتا چل گیا بندہ ایسی حالت میں ہے، وہ بیمار تھا، وہ پورا دن نہیں گزار سکتا، تو وہ اگر روزہ توڑے گا. ایک اس میں دو مختلف ہمیں مل جائیں گی. وہ ایک چیز تو ہمیں یہ ملے گا کہ اگر اسے پتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بیمار ہے، ڈاکٹر نے بھی کسی چیز سے منع کیا ہوا ہے طبیب نے، تو وہ طبیب کے منع کے باوجود وہ رکھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہارٹ پیشنٹ ہو اس کو منع نہیں کر سکتا، وہ نہیں رکھ سکتا، سفر پہ ہے وہ نہیں رکھ سکتا بیماری کے. اچھا اس میں یہ بتا دیں کہ سفر کتنے کلومیٹر یا کتنا سفر کرنا ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتے؟ اچھا ایک چیز ہے کہ یہ ہے کہ بندے نے سفر کرنا ہو، ٹھیک ہے، اتنا اس میں وہ کلومیٹر تو نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ میں نے اتنا سفر کرنا ہے اور میں یعنی چاہے وہ بائک پہ ہے. ٹھیک ہے. پہلے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو لوگ سواریاں کرتے تھے گھوڑوں پہ، ٹھیک ہے، خچروں پہ سواری ہوتی تھی یا کیا ساتھ اسے کہتے ہیں اونٹ کی سواری ہوتی تھی، تو وہ بھی چلتا ہے. بندہ خود بھی چلتا تھا تو وہ تھک جاتا تھا. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرامن طریقے میں یعنی بس میں سوار ہیں اسی ٹائم میں تو آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ لوگ بڑا اس کی آڑ لیتے ہیں کہ آج امام صاحب نے اگر ہمارے قاری صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا تو بس یہ تو پکا نہیں. اگر آپ جہاز میں کر رہے ہیں تو پھر کون سی مشکل ہے آپ کو. اگر آپ اس میں کر رہے ہیں تو ہاں آپ خود کا آپ ایسی سواری ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ راستے میں آرام دہ سواری ہے، جی کیسی بھی آپ کی اپنی سواری کو آپ کو پتا ہے اس کا سفر کرنے سے میرا مسئلہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. گھوڑے کی سواری لے لیں، ٹھیک ہے، یا بائک کی ایسی کوئی سواری آپ کو پتا ہے مجھے وہ ہوا لگے گی تو میرا مسئلہ بن سکتا ہے. تو بندہ نہ روزہ رکھے. ایسی حالت میں کہا گیا کہ وہ بعد میں گنتی پوری کرے. اور بعد میں اگر کچھ یہ بندے نے سوال کیا تھا تو میں اچھا یہ اتنے ایک سوال کے اندر سارے سوالوں کے جواب میں دے رہا ہوں کہ جس نے کیے ہوئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہے کہ جب جو روزہ رہ گیا سفر کے یا بیمار کی حالت میں، ٹھیک ہے، تو وہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ چھوٹے دنوں میں رکھو، چھوٹے دن سردیوں میں رکھ لو. لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اکثر وہ محرم میں رکھا کرتے تھے. ہاں اگر محرم میں اگر وہ ان دنوں میں نہیں رکھ سکتا بیمار تھا تو اگر
بندے کے وہ روزے رہ گئے ہیں تو وہ جلدی رکھنا چاہتا ہے. اچھا اس میں ایک اور سوال ہے، جو محرم کے 10 کا روزہ ہے وہ بھی اس کا فرض قضائی ہو سکتی ہے یا اچھا وہ اس نہیں، کا الگ؟ وہ فرض نہیں ہے. اچھا 9ویں 10ویں کا وہ جو روزہ جو وہ محرم شریف یہ میں عاشورہ کا روزہ ہے جی، وہ فرض نہیں ہے نہیں لیکن سنت ہے. سنت ہے. اور وہ اگر یہی سمجھ کے رمضان کا روزہ سمجھ کے نہیں، نیت وہ کر نہیں کے اس دن نہیں کرتے، وہ نہیں 10 محرم کو یہ نہیں، کیونکہ بہت سارے، لیکن اس میں کہیں بھی نہیں ملتا. لیکن ایک دن ہے کہ یا تو آپ شوال کے روزے 11ویں 12ویں دن میں نکال کے پھر رکھنے آپ شروع جی کریں، یا پھر جو محرم کے دنوں میں، کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ان دنوں میں نبی علیہ السلام رکھتے تھے، یا سردیوں میں پورا کرتے. اور اگر میں وضاحت کرتا چلوں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی پوائنٹ کو نا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو لے کے ایک آڑ بنا لیتے ہیں، چل یار ایسا کام ہو جانا ہے. اس طرح نہیں کرنا. یہ ایک چیز یہ ہوگی کہ روزہ اگر ٹوٹنے کی وجوہات بہت ساری ہیں. میاں بیوی کا ہم بستر ہونا، ٹھیک ہے، اسے روزہ. اور دیکھیں ایک تو ہوگا کہ بندہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا، ٹھیک ہے، میں کھل کے بات کر دوں، یا اسے نہیں پتا تھا، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اسے پتا، اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑنے والا وہ تو بڑے گناہ کا مرتکب ہے نا. اللہ جان بوجھ کے روزہ جو توڑے گا کہ چل یار وہ ایک والا لنگ ہے تو ایک اور پالوا میں، اگر حالانکہ وہ معافی نہیں مانگ رہا، وہ بس وہ کہتا چلو ہو گیا تو یہ روزہ، ٹھیک ہے، میں تھوڑی جو روزہ نکاح یہ وہ عام چیز نہیں ہے جیسے لوگ توڑتے ہوئے بڑے کہیں کہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو